نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور والی کتاب. جی ہاں، نام سے ہی آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ ہمارے پروگرام کے اندر نور والی کتاب کے بارے میں جو معلومات ہے وہ ڈسکس ہوگی انشاءاللہ، اور ہم بہت ساری معلومات آج کے پروگرام سے لے کر جائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو اس پر عمل کرنے کی نیت کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی شروع کر دیں گے. ہمارے پروگرام کے اندر قرآن پاک کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، قرآن پاک پڑھنا کیسے چاہیے، قرآن پاک کی صورتوں کی فضیلت کیا ہے، اور قرآن پاک کے بارے میں جو معلومات ہے اس کے بارے میں آخر میں ایک سوال جواب کا سیشن بھی ہوتا ہے، یعنی ایک مقابلہ بھی ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ٹیم اے سے بھی ایک سلیکشن ہوگی، ٹیم بی سے سلیکشن ہوگی، اور ایک زبردست مقابلہ ہوگا. مقابلہ جیسا بھی ہو لیکن ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ مل جائے گا. تو ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کے جاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ یہاں بھی پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک کی سب سے پہلے تلاوت سنتے ہیں، اور اس کے بعد قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ کیسے پڑھنا چاہیے. ڈیفینیٹلی ہر کام کرنے کا پیارے بچوں ایک طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے کے مطابق یعنی اس طریقے کو سیکھ کر اس پر عمل کر کے وہ کام کیا جاتا ہے تو وہ کام درست بھی ہوتا ہے، صحیح بھی ہوتا ہے. لیکن اگر سیکھا نہ جائے اور اپنے پاس سے جیسا ہمیں سمجھ میں آئے وہ کام کرنا شروع کر دیں تو وہ کام خراب ہو جاتا ہے، وہ کام صحیح بالکل بھی نہیں ہوتا ہے. تو قرآن پاک تو اللہ پاک کی کتاب ہے نا، تو اس کو بھی پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، اس کے قواعد ہیں، رولز ہیں، ان کو فالو کرنا ہوتا ہے، ان کو سب سے پہلے سیکھنا ہوتا ہے. جب ہم سیکھتے ہیں اس کے مطابق قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پڑھنے کا بھی ثواب ملتا ہے، پڑھنے میں سرور بھی آتا ہے، سکون بھی ملتا ہے. تو انشاءاللہ قرآن پاک کی سب سے پہلے تلاوت سنیں گے، اور پھر دیکھتے ہیں آج ہم نے کون سا قاعدہ سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے. جی حمزہ بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذین هم بشهاداتهم قائمون. والذین هم على صلاتهم يحافظون. أولئك في جنات مكرمون. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. پیارے بچوں، جن آیات کی تلاوت آپ سن رہے تھے یہ دیکھیں آپ کے سامنے بورڈ پر موجود ہیں. آج ہم نے ان قواعد کے بارے میں سننا ہے جن کے ذریعے ہمیں قرآن پاک میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کہاں پہ غنہ کرنا ہے اور کہاں پہ غنہ نہیں کرنا. ہاں، جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں نا بچوں تو کچھ جگہ پہ آپ کھینچ کے پڑھتے ہیں اور کچھ جگہ کھینچتے نہیں ہیں. کچھ جگہ آپ حلق کے درمیان سے آواز نکالتے ہیں، کہیں پہ حلق کے اوپر والے حصے سے آواز نکالتے ہیں، کہیں پہ حلق کے نیچے والے حصے سے آواز نکالتے ہیں، کہیں دانتوں کا استعمال ہوتا ہے مختلف حروف ادا کرنے میں. تو اسی طریقے سے جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو کہیں پر آپ غنہ کرتے ہیں
اور کہیں پہ آپ غنہ نہیں کرتے. اور غنہ میں بھی پھر دو قسم ہیں، یعنی کہیں پہ آپ جو ہے نا وہ ناک میں آواز چھپا دیتے ہیں اور کہیں پہ آپ ناک میں آواز نہیں چھپاتے، نارمل غنہ کرتے ہیں. اب وہ آج کون سا غنہ کے بارے میں سنیں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، ہم اپنے پروگرام میں پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین یہ بات آپ کو بتاتے آئے ہیں، جو ہمارا پروگرام مسلسل دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ ساکن حرف کسے کہتے ہیں. لیکن جو آج فرسٹ ٹائم ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں یا پھر بھول گئے ہوں گے ان کو دوبارہ یاد دہانی کرا دیں اور سمجھا دیں کہ ساکن حرف کسے کہتے ہیں. ساکن حرف کسے کہتے ہیں اس سے پہلے آپ نے جزم سمجھنا ضروری ہے. یہ دیکھیں، یہ ہے یا کے اوپر یہ ایک سائن لگا ہوا ہے، یہ ایک علامت نظر آ رہی ہے، اسے کہتے ہیں جزم. کیا کہتے ہیں اسے؟ جزم. اور دیکھتے ہیں یہ کیا ہے، یہ بھی جزم ہے، اور یہ بھی جزم ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی جزم ہے. آسان الفاظ میں دال کی طرح جو چھوٹی سی علامت ہوتی ہے نا حرف کے اوپر اسے جزم کہتے ہیں. اب یہ دیکھیں دال کی طرح ہے نا، یہ دال کی طرح ہے اور حرف کے اوپر ہے تو یہ ہے جزم. جس حرف کے اوپر بھی بچوں جزم ہوتی ہے نا اس حرف کو کہتے ہیں ساکن. آسان ہے، جس حرف کے اوپر بھی جزم ہے وہ اس حرف کا نام ہو گیا ساکن. نون کے اوپر جزم ہے، اب نون کا نام کیا ہے؟ ساکن. یعنی نون. اور میم کے اوپر جزم ہے تو ساکن. میم ساکن. اور دال کے اوپر جزم ہے تو دال ساکن. اور جیم کے اوپر جزم ہے تو جیم ساکن. چلے آپ مجھے بتائیے گا یہ کیا ہے؟ یہ نہیں، یہ تو یا ہے. اب جزم آ گئی نا، اس کا نام کیا ہو گیا؟ یا ساکن. اور یہ ساکن. اور یہ ہاں ساکن. ہاں ساکن. ہاں ساکن. آئین تو ساکن ہے ہی نہیں، لیکن آئین کے اوپر جزم نہیں ہے. ہاں یہی غور کرنا ہے کہ جزم کس کے اوپر ہے. جزم آئین پر نہیں، جزم ہاں پہ ہے. اچھا جزم نہیں کہیں گے بلکہ جزم. جیم پر زبر، زا بھی ساکن، میم بھی ساکن، یہ ہو گیا جزم. جزم بولتے ہوئے جلدی جلدی کبھی ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے صحیح حرف کیا ہے اور وہی پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، درست لفظ ہمیں کہنا چاہیے. آج ہم سنیں گے میم ساکن کے بارے میں. ساکن آپ سمجھ گئے نا؟ جی. جزم بھی سمجھ گئے؟ جی. کوئی سوال تو نہیں ہے؟ نو. نہیں ہے. تو آج ہم نے سمجھنا ہے میم ساکن کے بارے میں. میم ساکن کا بیٹا کچھ قاعدے ہوتے ہیں، وہ ہیں 3. بہت زیادہ نہیں ہے، 300 نہیں ہے اور 30 بھی نہیں ہے، بلکہ صرف کتنے ہیں؟ 3 قاعدے. آپ کو یاد ہو گئے تو پورے قرآن پاک میں جہاں پر بھی میم ساکن آئے گا آپ کو پڑھنے میں پرابلم نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی. آپ بھی سوچتے ہوں گے نا، کبھی تلاوت سنتے ہیں پڑھتے ہوں گے، یا اسپیشلی جو جن کو درست قرآن پاک پڑھنا آتا ہے ان کو سنتے ہوں گے، آپ کے ذہن میں آتا ہوگا انہوں نے کہیں پہ غنہ کیا ہے، میم ساکن آیا کہیں پہ نہیں کیا، یہ پتہ نہیں کیوں نہیں کیا. بڑا مشکل سے لگتا ہوگا یہ کیا ہے، کیسے کرتے کیسے نہیں کرتے. آج آپ سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. دیکھیں آپ نے ہمیشہ جب بھی میم ساکن آئے تو آپ نے میم ساکن کے بعد والا حرف دیکھنا ہے. ہمیشہ میم ساکن کے بعد والا حرف دیکھنا ہے، پہلے والا حرف نہیں دیکھنا. غننے کے لیے ویسے تو سارے حرف دیکھنے ہیں، پہلے والا بھی بعد والا بھی تمام حرف دیکھنے ہیں، لیکن ابھی غنہ سیکھ رہے ہیں. ہم کون سا سیکھ رہے ہیں؟ غنہ. ہاں غنہ کا قاعدہ سیکھ رہے ہیں. تو میم ساکن جب بھی آئے اس کے بعد والا حرف دیکھنا ہے. اگر میم ساکن کے بعد با لکھا ہوا آئے، کیا لکھا ہوا آئے؟ یا پھر میم ساکن کے بعد میم آ جائے، کیا آ جائے؟ میم. کتنے حرف بتائے میں نے؟ 2 حروف بتائے. میم ساکن کے بعد یا پھر یا تو با ہو یا پھر ہاں. ایک اور بار مجھے بتائیں، میم ساکن کے بعد کون سا حرف ہو؟ با. یا پھر میم. ٹھیک ہے. کسی سے پوچھ لوں؟ چلیں آپ سب بتا دیں، ایک اور بار بتا دیں تاکہ یاد ہو جائے نا. جی. میم ساکن کے بعد کون کون سے حرف ہو؟ با. یس، با یا پھر میم. تو وہاں پر آپ نے غنہ کرنا ہے. یہاں دیکھتے ہیں میم ساکن کے بعد کہیں با ہے، یہ میم ساکن ہے، با ہے یہاں پہ؟ میم ہے نہیں ہے. یہاں پر ہے کہیں با میم؟ یہ ری میم ساکن یہاں پہ بھی نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. یہ آ گئی ایک اور میم ساکن، یہاں پر ہے کہیں؟ کیا ہے؟ کیا؟ ہاں یہ آ گیا با. یہاں پہ میم ساکن کے بعد با آ گیا ہے، لہذا یہاں پہ جب بھی پڑھیں گے آپ یہاں میم ساکن کو تو یہاں میم ساکن میں غنہ کریں گے. میم ساکن میں غنہ کریں. لیکن آپ نے اس سے پہلے دیکھا کہ یہاں پہ بھی با نہیں ہے، نہ میم ہے. یہاں پہ بھی با نہیں ہے، میم ہے، نہ با ہے اور نہ ہی بلکہ واو ہے. یہاں پر بھی را ہے، با میم نہیں ہے. تو یہ میم ساکن جب بھی آپ پڑھیں گے تو یہاں پہ آپ نے غنہ نہیں کرنا. تو اس سے پتہ چلا کہ میم ساکن کے یعنی میم ساکن جہاں پر آ جائے وہاں غنہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. اس کے 3 قاعدے ہو گئے.
کتنے قاعدے ہو گئے؟ 3 پہلا قاعدہ کون سا ہے؟ با با اور میم والا. بس اتنا یاد رکھیں. پہلا قاعدہ ہے با اور میم یعنی وہاں پہ غنہ نہیں کرنا، کرنا ہے. با اور میم میں غنہ کرنا ہے اور با اور میم کے علاوہ جو بھی حرف آ جائے غنہ نہیں کرنا. لیکن اس کے نام ہیں. نام بتا دیتا ہوں. نام یاد رکھنا پیارے بچوں کوئی ضروری نہیں ہے، پہچان آپ کو ہونی چاہیے. نام پھر بھی بتا دیتا ہوں تاکہ نام پتہ ہونا چاہیے نا. ہماری کلاس میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں، ان سب کے نام یاد ہو جاتے ہیں. تو یہ تو قاعدے صرف 3 ہیں، ان کے نام یاد رکھنا بھی آسان ہے. اگر میم ساکن کے بعد میم لکھی ہوئی آ جائے نا، اس رول کو کہتے ہیں ادغام شفوی. ہاں ادغام شفوی. ہاں اور اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اس کو کہتے ہیں اخفاء شفوی. کیا کہتے ہیں؟ اخفاء شفوی. ہو سکتا ہے کچھ بچوں کو یاد بھی ہو جو مدرسے جاتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں. اور اگر میم ساکن کے بعد با بھی نہیں ہو اور میم بھی نہیں، کوئی بھی حرف ہو، لام ہو، نون ہو، واو ہو، کوئی بھی حرف ہو، اب اس قاعدے کا نام ہو جاتا ہے اظہار شفوی، یعنی یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا. تو پیارے بچوں آج آپ نے میم ساکن کے قاعدے سیکھے ہیں. اب آپ نے سیکھ تو لیا ہے بچوں، آپ نے اس کی پریکٹس کرنا شروع کر دینی. قرآن پاک کھولیں، اب آپ تلاوت کرنا شروع کریں اور کوشش کریں کہ جہاں جہاں میم ساکن آ رہا ہے ذہن پہ زور دیں کہ کیا بتایا تھا ہم نے پروگرام میں، کیا سیکھا تھا، اس کے مطابق کوشش کریں. ہاں یہ میں نے یہاں پہ غنہ کرنا ہے، ہاں اب یہاں پہ غنہ نہیں کرنا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح آپ پڑھیں گے تو جہاں پہ بھی قرآن پاک میں میم ساکن آئے گا آپ درست پڑھیں گے اور اچھا پڑھیں گے. اللہ کریم ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بچوں اسی کے ساتھ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب اور اس کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں نا ان کی فضیلت سنتے چلے جا رہے ہیں اور بہت ساری صورتوں کی ہم نے فضیلت سنی ہے. آج بھی انشاءاللہ ایک صورت لے کر آئے ہیں اور اس کے بارے میں ہم جانیں گے. آج کی جو صورت ہے وہ ہے قرآن پاک کی صورت نمبر 99. صورت نمبر 100 میں ایک کم، یہ ہے صورت نمبر 99 اور اس صورت کا نام ہے سورہ زلزال. زلزال. مشہور صورت ہے نا، جی. پارہ 30 میں ہے، بچے یاد بھی کرتے ہیں پڑھتے بھی ہیں. اور یہ وہ صورت ایسی ہے اس میں بچے کبھی کبھی غلطی بھی کر دیتے ہیں. اب یہ تو ہمارا سیگمنٹ نہیں ہے ورنہ میں بتا دا کہ صورت اسٹارٹ کرتے ہی کون سی غلطی کر دیتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ہنٹ دے دیتا ہوں تاکہ مجھے بھی ثواب مل جائے آپ کے بھی کام آ جائے. یہ صورت جیسے ہی شروع ہوتی ہے نا تو شروع ہوتے ہی ایک حرف ایسا آتا ہے جو سیٹی والا نہیں ہے، ایک حرف ایسا آتا ہے جو سیٹی والا ہے. تو یہاں بچوں سے مکسنگ ہو جاتی ہے اور وہ یا تو بالکل سیٹی نہیں نکالتے یا سب میں ہی سیٹی نکال دیتے ہیں، یہ غلطی ہو جاتی ہے. تو اس چیز کا خیال رکھ کے آپ نے سورت کو پڑھنا ہے. آئے سنتے ہیں سورت کے بارے میں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ اذا زلزلت آدھے قرآن کے برابر ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے، یعنی 15 پاروں کے برابر. قرآن پاک میں کتنے پارے ہیں؟ 15 پارے ہیں. 30 پارے ہیں نا، تو آدھا قرآن کتنا ہو گیا؟ 15. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ زلزال کو کیا فرمایا، کتنے قرآن کے برابر ہے؟ 15. آدھے قرآن کے برابر ہے، یعنی 15 پارے ہو گئے، 15 پاروں کے برابر. اور سورہ قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے. کتنا ہو گیا اب یہ تہائی قرآن، یعنی 1/3 ہے، نہیں 1/3 تہائی ہوتا ہے 1/3، یعنی کسی چیز کے آپ 3 حصے کر دیں تو جو ایک حصہ ہوگا نا ان 3 حصوں میں سے وہ کہلاتا ہے تہائی. تو سورہ اخلاص ہو گئے 10 پاروں کے برابر. قرآن پاک میں کتنے پارے ہیں؟ 30. تو قرآن پاک کے پاروں کے 3 حصے کر دیں تو ایک حصے میں کتنے پارے آئیں گے؟ 15 پارے. 15 15 30، یہ تو 2 حصے ہو گئے، 10 پارے آئیں گے. 10 اور 10 20 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 30 ہو گئے نا. تو سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی 10 پاروں کے برابر. اور فرمایا سورہ قل یا ایھا الکافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے. چوتھائی قرآن یعنی کسی چیز کے آپ 4 حصے کر دیں 1/4. تو قرآن پاک کے جو پارے ہیں تو ان کو آپ 4 حصوں پہ ڈیوائڈ کریں تو کتنے ہو گیا؟ ایک حصہ کتنے پاروں پہ ہوگا؟ 7.5 پارے ہے نا. 2 حصے ہو گئے 15 پارے اور پھر 15 پارے تو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے تو 7.5 پارے. تو دیکھیں یہ ثواب کے اعتبار سے بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ جو سورہ اذا زلزلت پڑھے گا نا، یعنی ایک بار پڑھے گا تو اس کو آدھا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا. اور جو 2 بار سورہ اذا زلزلت پڑھ لے گا اس کو کتنے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ پورے قرآن کا 20.
میتھ کا میتھ کی کلاس لگ رہی ہے نا 15 پارے کا. یہی تو تھوڑا غور کرنا ہے کہ دیکھیں ہمیں کس طریقے سے سورتوں کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ سورت تھوڑی سی ہے, ہم وہ سورت پڑھ لیتے ہیں 2 بار پڑھ لیتے ہیں سورہ اذا زلزلت, تو ہمیں پورے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے اور ہم محروم رہ جاتے ہیں. سورہ اخلاص اگر آپ 3 بار پڑھ لیتے ہیں تو تب بھی پورے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے. تو اب نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم سورہ اذا زلزلت بھی پڑھیں گے, دوسروں کو بھی پڑھنے کی ترغیب دیں گے انشاءاللہ. عز و جل. ایک اور سنیے سورہ اذا زلزلت کے بارے میں ایک اور بات سنیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو سورہ زلزال پڑھے تو یہ اس کے لیے آدھے قرآن کے برابر ہوگی, جو سورہ کافرون پڑھے تو یہ اس کے لیے 1/4 قرآن کے برابر, اور جو سورہ اخلاص پڑھے تو یہ اس کے لیے 1/3 قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے برابر ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنے والا بنائے. آج اسپیشلی سورہ زلزال کے بارے میں سنا ہے, تو اللہ کریم ہمیں سورہ زلزال پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اس سورت کے بارے میں ایک واقعہ بھی لکھا ہوا ہے بچے کا, تو وہ واقعہ انشاءاللہ پھر کبھی کسی سیگمنٹ میں آپ کو بتائیں گے. لیکن ابھی آپ نے نیت کر لینی ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کا شارٹلی کم ٹائم میں ثواب چاہتے ہیں تو سورہ زلزال پڑھیں, وہ بھی کتنی بار؟ 2 بار. اللہ کریم ہمیں پڑھنے والا بنائے. اسی کے ساتھ پیارے بچوں ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور اس کا نام ہے ہمارا قرآن. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن اور میں ہوں قطمیر رضا اتاری. اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے, اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے. تو آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پیارے بچوں آج ہم اللہ پاک کے ایک نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر کرنے جا رہے ہیں, اور ان کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے اس بارے میں بھی ہم سنیں گے, اور کتنی بار قرآن پاک میں ان کا ذکر آیا ہے اس بارے میں بھی ہم جانیں گے. پیارے بچوں حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 17 مرتبہ آیا ہے. پیارے بچوں حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے شہزادے ہیں. آپ کی امی جان کا نام حضرت سارہ رضی اللہ عنہا ہے. بنی اسرائیل میں آنے والے تمام انبیاء کرام علیہم السلام آپ کی نسل سے ہیں. آپ کا مبارک نام اسحاق ہے. آپ کی ولادت کی خوشخبری کے وقت ہی اللہ پاک نے آپ کو یہ نام عطا فرما دیا تھا. حضرت اسحاق علیہ السلام بہت حسین و جمیل تھے. آپ بہت حسین چہرے والے, خوبصورت گفتگو کرنے والے. آپ کے سر اور داڑھی مبارک کے بال سفید تھے. آپ کی صورت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت میچ کرتی تھی. اللہ پاک نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو شام اور فلسطین میں رہنے والے کنعانیوں کی ہدایت کے لیے بھیجا. حضرت اسحاق علیہ السلام پر اللہ پاک نے علیحدہ سے کوئی کتاب یا صحیفہ نازل نہیں فرمایا, لیکن وحی کے ذریعے آپ پر کچھ احکام نازل فرمائے تھے. پیارے بچوں حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ پاک کے بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں. آپ علیہ السلام لوگوں کو آخرت کی یاد دلانے والے تھے اور کثرت سے آخرت کا ذکر کرنے والے تھے. پیارے بچوں حضرت اسحاق علیہ السلام کا نکاح 40 سال کی عمر میں ہوا, اور اللہ پاک نے آپ کو 2 بیٹے بھی عطا فرمائے. جب آپ علیہ السلام کا وصال ہوا اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 180 سال تھی, اور آپ کا مدار شریف بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مدار شریف کے ساتھ ہے. پیارے بچوں اب ہم چلتے ہیں قرآن پاک کی طرف اور ایک آیت سنتے ہیں جس میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین. پارہ نمبر 23 سورہ صافات اور آیت نمبر 112. ترجمہ کنز العرفان. اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی جو اللہ کے خاص قرب کے لائق بندوں میں سے ایک نبی ہے. تو پیارے بچوں آج ہم نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں سنا, ان کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. ماشاءاللہ پیارے بچوں آج آپ نے سیگمنٹ میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں سنا, اور ایک اور کتنی پیاری بات سنی کہ ان کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا. یعنی جو اسحاق نام ہے نا یہ کس نے رکھا ہے؟ اللہ پاک نے. کتنا پیارا نام ہے. بڑھتے ہیں اپنے اگلے اور سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب, اور اس کا نام ہے
जवाब ढूंढें। कुरान मेरा नूर वाली किताब। प्यारे बच्चों, अभी तक आपने प्यारी प्यारी बातें सुनी हैं, लेकिन अब वक्त हुआ है एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी का, मुकाबले का वक्त हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो मुकाबले से पहले हम पहले सिलेक्शन कर लेते हैं, फिर बताएंगे कि मुकाबला करना कैसे है। टीम ए से कौन आएगा मुकाबले के लिए? सवाल जवाब होंगे भाई, तैयारी से आना है। आप आएंगे? चले आप आ जाएं, वहाँ पर आ जाइए। और टीम बी से कौन आ रहा है? पता है? अभी बताऊँगा, लेकिन मैं देख लें, बगैर बताए आ जाएंगे। चले आ जाइए, वहाँ पर आ जाए उस बोर्ड की जानिब। टीम ए और टीम बी, राइट साइड और मेरे लेफ्ट साइड, दोनों ने पोजीशन संभाल लिया। अब मैं बता दूं करना क्या है। ये देखें, मेरे पास 6 सवाल आते हैं जी और आप देखें आपको बोर्ड पर 6 नंबर नजर आ रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 जी। तो 6 सवालात के जवाबात आपने देने हैं। जवाबात लिखने भी नहीं है और जवाबात बताने भी नहीं है, बस जवाबात आपने। ये देखें, रेड कलर की बास्केट नजर आ रही है? जी हाँ, इसके अंदर जवाबात जो है वो लिखे हुए रखे हुए। जी डिफरेंट कलर्स के जो है ना वो पेपर है इसमें, वो आपने जवाब निकालना है यहाँ से और उसको थंबिन कर देना बोर्ड पर। जो बोर्ड पर नंबर लगे हुए हैं ना, इसके आगे पिन लगा हुआ है, पिन नजर आ रही है? जी। सब पे पिन है ना? हाँ, यहाँ पर भी पिन है, वहाँ पे भी। वहाँ पे आप थंबिन कर देंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप दोनों जीत जाएंगे। मुकाबला शुरू करें? जी। सवाल नंबर 1, कुरान पाक की सबसे ज़्यादा रुकू वाली सूरत का नाम बताइए। कुरान पाक की सबसे ज़्यादा रुकू वाली सूरत का नाम बताइए। एक हिंट दे देता हूँ मैं, जो कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है ना, उसी में सबसे ज़्यादा रुकू है। टीम ए ने जवाब लगा लिया है, टीम बी ने भी जवाब तलाश कर लिया है। अब बताना नहीं है। हाँ, सवाल नंबर 2, कुरान पाक की कितनी सूरतें हुरूफ मुक़त्तआत से शुरू होती हैं? हुरूफ मुक़त्तआत जैसे क़ाफ, ताहा, यासीन, ये हुरूफ मुक़त्तआत कहलाते हैं। इनसे कुरान पाक की कितनी सूरतें शुरू होती हैं? प्यारे बच्चों, आज आपको पता चलेगा कि कुरान पाक में 114 सूरतें हैं। इनमें से कितनी सूरतें हुरूफ मुक़त्तआत से शुरू होती हैं? हुरूफ मुक़त्तआत पढ़ने भी चाहिए, लोग अपने घर में भी लगाते हैं बरकत के लिए, दुकान पे भी लगाते हैं, इसकी बहुत बरकतें हैं। टीम बी को जवाब नहीं मिल रहा, क्या जवाब ही नहीं है बास्केट में? जवाब है तो सही, ऐसा नहीं हो सकता कि जवाब नहीं है, आप तलाश करें। टीम ए ने लगा लिया है, लेकिन टीम ए आपने दिखाना नहीं है, ये हुई बात। नहीं मिल रहा, काउंटडाउन शुरू करें? चलें भाई, 5 4 3 2 मिल गया 2 पर जैसे ही हम पहुंचे इनको जवाब मिल गया। चलें भाई, सवाल नंबर 3 है, तवज्जो। टीम ए टीम बी, आपकी तवज्जो चाहिए। सूरह फील में किस परिंदे का जिक्र आया है? सूरह फील नहीं, यहाँ से मुझे आवाज़ आ रही है। अच्छा, आप आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन आपस में इतनी तेज़ बात हो रही है कि मुझे आवाज़ आ रही है, उनकी हेल्प हो जाएगी। तो आप पहले दिल में सोचें, पहले आपने दिल में सोचना है, जब तक आपको ये नहीं पता चल जाए कि सही जवाब क्या है। जब आपको पता चल जाए फिर आप डिस्कस कर लीजिएगा, वरना इनकी हेल्प हो जाएगी ना। ये वो इतनी मेहनत से निकाल रहे हैं और उनकी हेल्प कर दी तो ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, ये हेल्प नहीं होती है, ये धोखा होता है। अच्छा, सवाल नंबर 4, कुरान पाक के मुताबिक बनी इसराइल के लिए जो आसमानी खाना नाजिल होता था उसका नाम क्या है? बनी इसराइल के लिए जो आसमानी खाना नाजिल होता था उसका नाम क्या है? खानों के नाम होते हैं ना, बिरयानी, कोरमा, और बच्चों को बहुत सारी डिशेस पसंद होती हैं। फ़िश बहुत अच्छा खाना है, मछली, फ़िश, और बहुत सारे नाम होते हैं। कोई बता तो नहीं रहा ना? बस सोचें, देखें, गौर करें कैसे जवाब तलाश करना है। और आपने भी नेक्स्ट टाइम नियत करनी है कि आप भी मुकाबले के लिए आएँ। मुकाबले के लिए आएंगे तो आपको जो है ना वो आपको हौसला बढ़ेगा, आगे बढ़ने का जज्बा मिलेगा। टीम ए को अगेन जवाब मिल गया है, टीम बी को भी जवाब मिल गया है, लेकिन हाथ में जवाब लेके सोच रहे हैं पता नहीं लगाऊं नहीं लगाऊं, सही है गलत है। चले भाई, आखिर इन्होंने एक आंसर थंपिन कर दिया है। अब है मेरे पास सवाल नंबर 5, कुरान पाक में किस नबी अलैहिस्सलाम को अहमद कहा गया? कुरान पाक में किस नबी अलैहिस्सलाम को अहमद कहा गया? अहमद, हाँ भाई अभी लगा लेंगे। चलें भाई, आखिरी सवाल है आज के सेगमेंट का, हमारे आज के प्रोग्राम का लास्ट क्वेश्चन। किस फरिश्ते को कुरान पाक में रूहुल अमीन कहा गया है? रूहुल अमीन। टीम बी जवाब की तलाश जारी है, जवाब मिल गया भाई। चले भाई, टीम ए टीम बी दोनों ने जवाबात अपने लगा दिए हैं। आप उधर आ जाइए, यहाँ आ जाइए।
چلیں دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے نے کیا سارے سوالات کے درست جوابات دیے ہیں یا پھر نہیں. پہلے سوال کا جواب ہے سورہ بقرہ. جواب درست ہے. دوسرے سوال کا جواب ہے 29. جی ہاں, قرآن پاک کی کتنی صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں؟ 29 صورتیں. 29 کہتے ہیں ویسے اس کو. صحیح لفظ ہے 29 نہیں. کیا کہیں گے؟ 29. اور سوال نمبر 3 کا جواب ہے ابابیل. جواب درست ہے. سوال نمبر 4 کا جواب منو سلوا. یہ جواب بھی درست ہے. سوال نمبر 5 کا جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جواب درست ہو گیا ہے. سوال نمبر 6 حضرت جبرائیل علیہ السلام. یہ جواب بھی درست ہو گیا ہے. تو ٹیم اے کے کتنے سوالات کے جوابات غلط ہو گئے؟ ایک بھی نہیں. سارے کے سارے سوالوں کے تمام جوابات درست ہو گئے. ماشاءاللہ. اچھا بھائی, اب ہم بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب. پہلے سوال کا جواب ہے سورہ بقرہ اور انہوں نے کیا سلیکشن کی؟ سورہ انفطار. جواب صحیح غلط؟ غلط ہو گیا ہے. سوال نمبر 2 کا جواب درست ہے. سوال نمبر 3 کا جواب بھی ٹھیک ہے. سوال نمبر 4 کا جواب ہے کوہ طور. یہ تو ایک پہاڑ کا نام ہے. کھانے کا نام لگانا تھا, کھانے کا نام. اس کھانے کا نام ہے منو سلوا. کیا نام ہے؟ منو سلوا. تو کتنی غلطیاں ہو گئی؟ 2 ہو گئی بھائی. ایک غلطی اور دوسری غلطی. سوال نمبر 5 کا جواب بھی درست ہے اور سوال نمبر 6 کا جواب بھی غلط ہے. غلط ہو گیا ہے. یہاں لگا دیا ہے یہ منو سلوا ہے اور اس یہاں پہ جواب آنا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام. کوئی بات نہیں بیٹا, آپ سے غلطی ہو گئی ہے لیکن آپ مقابلے میں آئے, آپ نے کوشش کی. تو 1 2 3 غلطیاں ہو گئی ہیں. تو ٹیم بی سے 3 غلطیاں ہو گئی ہیں اور 3 درست جوابات دیے ہیں. تو کون سی ٹیم آگے نکل گئی؟ ٹیم اے. ماشاءاللہ ٹیم اے جیت گئی ہے. اللہ کریم آپ دونوں کو خوش رکھے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, آئیے تشریف رکھے اپنی جگہ پہ. 6 سوالات ہوئے اور 6 کے جواب ڈھونڈے گئے. صرف کس لیے؟ تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے. اللہ کریم ہمیں خوب علم دین سیکھنے والا بنائے, علم دین سے محبت کرنے والا بنائے اور ہمیں ایسے اچھے مقابلوں میں حصہ لینے والا بنائے. اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے آئندہ پروگرام میں ملاقات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا, نور والی کتاب قرآن میرا, نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل